ليلۃ الجائزہ ایک ایسی رات جس کو ہمارے کچھ علماؤں نے جائز قرار دے دیا گیا ہے کہ اس رات کی عبادت بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ عبادت کریں گے تو آپ کو تحفہ ملے گا جو آپ نے رمضان میں عبادت کی اس کا، جبکہ یہ بالکل ضعیف اور من گھڑت حدیث ہے، موضوع حدیث ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے، امام تیمیہ نے تو بلکہ یہاں تک کہا ہے کہ اگر کوئی یہ عید کی راتوں کی عبادت کی کوئی حدیث گھڑے گا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھ رہا ہے، تو اس لیے یہ بالکل جائز نہیں ہے اس رات عبادت کرنا، کہیں نہیں لکھا ہوا۔ ویسے بھی اس کو آخری رمضان کی رات کہا گیا ہے، جبکہ جب چاند نکل آتا ہے تو رمضان تو ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں، روزے ختم، راتیں ختم، پھر شوال کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، شوال کی پہلی رات آ جاتی ہے، تو اس لیے رمضان کی رات تو ویسے بھی نہیں بنتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا انصاف کے ساتھ چلتا ہے، وہ ایسا نہیں کرے گا کہ جو اس رات عبادت نہ کرے تو اس کو تحفہ نہیں ملے گا، یقیناً وہ نیتوں کو جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ضرور اور یقینی طور کے اوپر آپ کی عبادت کو جس نے نیک دلی سے کیا اس کو قبول کرے گا۔ پھر علماء کہتے ہیں کہ اس رات بازار بالکل نہ جائیں، تو مجھے بتائیں جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ باہر نکلتے کے ساتھ ہی شیو کرا لیتے، بھی کیوں نہ کرائیں؟ اور وہ لوگ جن کے گھروں میں ان کی بیوی بچے انتظار کر رہے ہیں کہ وہ 10 دن بعد آئیں گے تو ان کو جو بھی عید کی خریداری کرنی وہ کرانے لے کے جائیں گے، ہر کسی کے پاس ڈرائیور اور گاڑی نہیں ہوتی کہ وہ جائے گا اور ان کے پیچھے سے وہ ان کی بیوی شاپنگ کر لے گی، لہٰذا یہ ان معاملات کو دین کو الگ رکھیں، دنیا کو الگ رکھیں۔ اس طرح آپ لوگوں کو غلط بات بتا کے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ان کے بچوں کی خوشیاں خراب کر سکتے ہیں، تو اس رات کی عبادت کا کوئی تعلق نہیں، کوئی لینا دینا نہیں کسی بھی حدیث سے ثابت ہوتا، تو لہٰذا آپ اس رات کو اپنے بچوں کو لے کے جائیں، ان کو گھمائیں پھرائیں، ان کو جو ان کی خریداری ہے وہ کروائیں، بالکل جائز ہے۔ آپ نارمل رات کی روٹین میں اٹھیں، تہجد پڑھیں، فجر پڑھیں، یہ کافی ہے آپ کے لیے۔ لہٰذا لیلۃ الجائزہ کو تو ہم ہٹاتے ہیں، اب ہم صبح کی نماز کے اوپر آتے ہیں۔ صبح کی نماز پڑھنے کے لیے فجر پڑھ کے جب آپ الحمدللہ نہا دھو کے تیار ہو کے بڑے خوبصورت طریقے سے سنت کے طریقے سے اپنی نماز کے لیے نکلیں، تو یاد رکھیں کچھ میٹھی چیز کھا کے جانے کی کوشش کریں کہ کوئی کھجوروں کا پیکٹ ساتھ لیتے جائیں تاکہ آپ سنت پہ خود بھی عمل کریں، اور جنہوں نے نہیں کھایا ہوا ان کو بھی دے کے ان کی سنت پہ عمل کروائیں۔ اور جاتے ہوئے آپ نے تکبیر پڑھتے ہوئے جانا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، تو یہ پڑھتے ہوئے آپ نے جانا ہے۔ ایک راستے سے جائیں، دوسرے راستے سے واپس آئیں، کوشش یہ کریں کیونکہ اس سے آپ تکبیر کرتے جاتے ہیں، اب دعا کرتے جاتے ہیں تو وہ بڑا اچھا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس یہ سہولت نہیں کہ آپ کو دوسرا راستہ نزدیک کا ملے تو پھر آپ اسی راستے سے واپس آ بھی سکتے ہیں۔ اور کوشش یہ کریں کیونکہ اس کی اجازت دی ہوئی اور کہا گیا خاص کہ اپنی بیوی بچوں کو بھی عید کی نماز پہ لے کے جائیں، لہٰذا عورتوں کو بھی ضرور جانا چاہیے عید کی نماز پڑھنے کے لیے باجماعت، اس میں وہاں دعائیں ہوتی ہیں، وہاں پہ درس ہوتا ہے، آپ کو سنائی دے گا کہ کیا کہا جا رہا ہے، کون سی اچھی بات سننے کو مل رہی ہے، تو لہٰذا ان دعاؤں میں شریک ہونے کی کوشش ضرور کریں۔ نہیں کر سکتے تو مجبوری ہے، آج کل مسجدوں میں جگہ نہیں ہوتی عورتوں کے لیے، لیکن ہونی چاہیے، کم از کم جمعے اور عید کے لیے تو ضرور ہونی چاہیے۔ آپ سب لوگوں کو بہت بہت عید مبارک، اللہ تعالیٰ آپ سب کی عبادت کو قبول کرے، آپ لوگوں کی نیک نیتی کو سمجھے اور اس کا بہترین پھل اور اجر دے، اور ہمیں بھی اپنی ان دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو سب لوگوں کو بہت بہت عید مبارک، آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں، خوش رہیں، خوش رکھیں، خوش رکھنا زیادہ ضروری ہے، اور عید کی خوشیوں میں غریبوں کو مت بھولیں، ان کو اپنے ساتھ شریک کریں۔ السلام علیکم۔